سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 7 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 16. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. فقلنا یا آدم، ہم نے فرمایا اے آدم، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ تمہارا دشمن ہے. ولزوجک، اور تمہاری زوجہ کا بھی دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، تو خیال کرنا وہ تم دونوں کو جنت سے باہر نہ نکال دے، ورنہ تم مشقت میں پڑو گے. کیونکہ جنت میں تو کوئی مشقت نہیں، جنت میں بھی روزی اللہ دیتا ہے اور دنیا میں بھی روزی اللہ ہی دیتا ہے. لیکن دنیا میں روزی جتنی لکھی ہے اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی دیتا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں مشقت کرنی پڑتی ہے. دنیا کے اندر مشقتیں ہی مشقتیں ہیں. ان لک الا تجوع فیہا، بے شک جنت میں آپ کے لیے نہ تو بھوک ہے، ولا تعرا، اور نہ ہی ننگا ہونا ہے. دنیا کے اندر انسان کو کپڑے بدلنے پڑتے ہیں، اور جب کپڑے بدلتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا بدن جو ہے وہ ننگا ضرور ہوتا ہے. لیکن جنت میں کپڑے بدلنے کی کوئی حاجت نہ تھی، کیونکہ وہاں کپڑے میلے ہوتے ہی نہیں ہیں. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور جنت میں نہ تو آپ کو پیاس لگتی ہے اور نہ ہی جنت میں دھوپ لگتی ہے، وہاں دھوپ بھی نہیں. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا. قال یا آدم، بولا اے آدم، هل أدلك على شجرة الخلد، کیا میں آپ کو بتاؤں وہ درخت جو ہمیشہ زندہ رہنے کا درخت ہے. وملک لا یبلا، اور اس بادشاہت کو دینے والا درخت ہے کہ جو بادشاہت کبھی پرانی نہ ہوگی. فأکلا منہا، تو ان دونوں نے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت سے کھا لیا. فبدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے. وعصى آدم ربہ فغوى، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تو جو مطلب چاہا تھا اس کا راستہ انہوں نے نہ پایا. ثم اجتباہ ربہ، پھر آدم علیہ السلام کے رب نے آدم کو چن لیا. فتاب علیہ، اور ان پر اپنی رحمت کو نازل فرمایا. وہدا، اور انہیں اپنے قرب خاص کا راستہ عطا فرمایا. قال اهبطا منها جميعا، فرمایا تم دونوں جنت سے سب کے سب اتر جاؤ، یعنی تم بھی اتر جاؤ اور تمہاری پشت میں جو اولاد ہے وہ بھی اتر جائے. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. جنت میں کسی قسم کا بغض، عداوت، دشمنی پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم میری ہدایت کو ماننا. فمن اتبع ہدایا، فمن اتبع تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا یضل تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی اور وہ بدبخت نہیں ہوگا. ومن اعرض عن ذکری اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی. اب دیکھ لیجئے کہ فرمایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. آج کس کی زندگی تنگ نہیں ہے؟ جتنا بھی کما لیا جائے تنگ دستی دور ہی نہیں ہوتی، ہاتھ تنگ ہی ہے، اخراجات زیادہ، کسی چیز میں برکت نہیں، ہر کام میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں، پریشانیاں، الجھنیں ہی الجھنیں. تو فرمایا کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور اگر وہ اللہ کی فرمانبرداری کرے گا تو اس کی زندگی کشادہ ہوگی، سکون اطمینان ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کر کے دیکھا نہیں ہے تو تنگ زندگی ہی گزاری ہے، کشادہ زندگی دیکھی ہی نہیں کہ اس کی قدر ہو. لیکن اگر ہم اللہ کی فرمانبرداری کر کے دیکھیں اور پھر زندگی کی بہاریں نصیب ہو جائیں تو پھر احساس ہو کہ ہم تو ابھی تک تو قید خانے میں پڑے ہوئے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، بڑے پرہیزگار ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، شرعی داڑھی شریف بھی رکھی ہے، اور معمول یہ ہے کہ روزانہ تہجد کی نماز وہ عالم شاہ قطب عالم شاہ بخاری علیہ رحمہ کے مزار اقدس پر ادا کرتے ہیں. اور الحمدللہ بڑے اچھے اچھے خواب انہوں نے دیکھے. انہوں نے کہا کہ میں توبہ کرنے سے پہلے حرام کام کیا کرتا تھا، سود میں ملوث تھا. کہتے ہیں کہ میں ایک مہینے میں لاکھوں روپے کما لیتا تھا، لیکن اتنے مجھے نقصان ہوتے تھے، کبھی بچے بیمار ہیں تو کبھی یہ ہو گیا، کبھی یہاں آگ لگ گئی، کبھی یہ ہو، اس طرح کے مسائل چلتے رہتے. نتیجہ یہ ہوتا کہ میں مقروض رہتا، پریشان رہتا، اور اتنے ٹینشن تھے کہ مجھے سکون نہیں ملتا تھا. الحمدللہ رب العالمین وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے توبہ کی اور میں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے تو کہا کہ بظاہر جتنا میں اس وقت کماتا تھا اس کا آدھا بھی اب نہیں کماتا، لیکن اس آدھے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ برکت عطا فرمائی ہے. الحمدللہ میرے گھر کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں. تو حقیقت یہی ہے کہ ہم اگر اللہ کی فرمانبرداری کریں گے اس کی برکتیں جب ظاہر ہوں گی تو ہمیں احساس ہوگا. چونکہ ہم نے زندگی میں دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں، یہ سب ہمارے نافرمانیوں کے نتیجے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى جس نے میری یاد سے منہ موڑا ہوگا ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قال ربی وہ کہے گا اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا میں تو آنکھوں والا تھا. قال كذلك اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح جس طرح تو میری آیتوں سے اندھا بنا آج تجھے اندھا اٹھایا گیا. اتتک آیاتنا فنسیتها تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں
تو نے انہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا، آج کوئی تیرا پرسان حال نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو زیادتی کرتے ہیں ہم انہیں بدلہ دیتے ہیں۔ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور انہیں بدلہ دیتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، بے شک آخرت کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا ان گمراہ لوگوں کو ہدایت نہ ملی؟ کیا انہیں عبرت حاصل نہ ہوئی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ یمشون فی مساکنہم، ان کے رہنے کی جگہوں پر وہ چلتے ہیں۔ اب وہ لوگ نہیں ہیں لیکن ان کی جگہ باقی ہیں، یا ان کے بنگلے باقی ہیں، یا ان کے مکانات باقی ہیں۔ آج کئی ایسے گھر ہیں، بڑے عالیشان مکانات ہیں، پہلے دادا رہتے تھے وہ چلے گئے، پھر باپ بھی چلا گیا، اب بیٹا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ تو ایسے مکانات میں جب ہم رہتے ہیں تو اس بات سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک ان تمام باتوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عقل مند بنائے۔ کھانے پینے کی عقل تو ہر ایک کو ہے، اصل عقل مند وہ ہے جس کو آخرت کی فکر ہو، اصل عقل مند وہ ہے جو گناہ سے بچے، اصل عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر عقل مند بنائے۔